السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فیصل وائس یوٹیوب چینل۔ ناظرین، حضرت عبد المطلب کی زندگی کا ایک اہم واقعہ خانہ کعبہ پر ابرہ کی لشکر کشی تھی، جسے قرآن مجید کی سورۃ الفیل میں بیان کیا گیا ہے۔ ابرہ کی لشکر کشی اور تباہی کا واقعہ یکم محرم الحرام کو حضرت عبد المطلب کے دور میں پیش آیا۔ ناظرین، شاہ حبشہ نے یمن فتح کرنے کے بعد اریات کو اپنا گورنر مقرر کیا اور اس کا نائب ابرہ کو بنایا، لیکن چند دنوں کے بعد دونوں میں اختلاف پیدا ہو گیا اور نوبت جنگ تک آ پہنچی۔ ناظرین، ابرہ نے تجویز پیش کی کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنی فوجوں کو لڑائیں اور عوام کو موت کے گھاٹ اتاریں، بہتر یہ ہے کہ ہم آپس میں زور آزمائی کر لیں۔ ہم میں سے جو غالب آ جائے، ساری فوج اس کے پرچم تلے ہو جائے گی۔ اریات نے ابرہ کی تجویز کو پسند کیا۔ دونوں اسلحہ سے آراستہ ہو کر میدان میں نکلے۔ دونوں کے درمیان جنگ شروع ہوئی، جس میں اریات مارا گیا اور اقتدار ابرہ کو منتقل ہو گیا۔ ناظرین، ابرہ نے شاہ حبشہ کو خوش کرنے کے لیے ایک عظیم الشان اور انتہائی خوبصورت گرجا صنع میں تعمیر کیا اور بادشاہ کو لکھا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ حج کرنے کے لیے مکہ معظمہ جاتے ہیں، انہیں یہاں حج کرنے کی دعوت دی جائے۔ اگر وہ لوگ انکار کر دیں تو خانہ کعبہ کو پیوند خاک کر دیا جائے۔ ناظرین، اس طرح اگر خانہ کعبہ ہی نہ رہے گا تو لوگ ہمارے کلیسا کے زیارت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ جب یمن کے لوگوں کو ابرہ کے اس مذموم ارادے کا پتہ چلا تو ان کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی۔ چنانچہ بنی کنانہ کا ایک آدمی اپنی ناراضگی کے اظہار کے لیے کریسا پہنچا اور موقع پا کر وہاں قضائے حاجت کے لیے چلا آیا۔ اس واقعہ کی اطلاع جب ابرہ کو ملی تو وہ بہت سیکھ پا ہوا۔ اس نے جوش انتقام میں خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اور بڑے جوش و خروش سے مکہ مکرمہ پر حملہ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ناظرین، ابرہ نے 60,000 جنگجو سپاہیوں کا لشکر تیار کیا، جس میں 13 ہاتھیوں کا ایک دستہ بھی تھا۔ ایک ہاتھی ابرہ کے لیے مخصوص تھا، جس کا نام محمود تھا۔ ہاتھیوں کے اس دستے کی وجہ سے اس لشکر کو اصحاب الفیل یعنی ہاتھیوں والا لشکر کہتے ہیں۔ ناظرین، ابرہ اپنے لشکر جرار پر ناز کرتا ہوا مکہ معظمہ کے لیے روانہ ہوا اور مکہ معظمہ سے 6 میل دور وادی مغمس میں خیمہ زن ہوا تاکہ اہل مکہ کو ہراساں کرے اور ان کے حالات کا جائزہ لے سکے۔ ناظرین، اہل مکہ کو ہراساں کرنے کے غرض سے ابرہ اور اس کی فوج نے اہل مکہ کے جانوروں کو پکڑنا شروع کر دیا۔ ان جانوروں میں حضرت عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ پکڑے گئے تھے۔ جب حضرت عبد المطلب کو اطلاع ملی، آپ نے ابرہ سے ملاقات کا فیصلہ کیا تاکہ اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر سکیں اور ابرہ کے لشکر اور اس کے عزائم و قوت کا اندازہ لگا سکیں۔ جب آپ ابرہ کے خیمہ میں داخل ہوئے تو آپ کو دیکھ کر بے حد متاثر ہوا۔ آپ کی بارعب شخصیت اور نورانی چہرے نے اسے حیرت زدہ کر دیا۔ پس ابرہ آپ کو دیکھتے ہی بے اختیار کھڑا ہو گیا۔ اس نے تخت سے نیچے اتر کر آپ کا استقبال کیا اور آپ کے ساتھ نیچے قالین پر ہی بیٹھا۔ ناظرین، ابرہ کا خیال تھا کہ مکہ کا سردار اہل مکہ کے لیے پناہ طلب کرنے اور زندگی کی بھیک مانگنے آیا ہوگا، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب حضرت عبد المطلب نے نہایت لاپرواہی سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے 200 اونٹوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ ابرہ نے کہا کہ آپ تو ایک قوم کے سردار ہیں، کتنی حیرت ہے کہ آپ کو اپنی قوم کی بہ نسبت اپنے اونٹوں کی فکر زیادہ ہے، جبکہ آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ میں اس کعبہ کو نیست و نابود کرنے کے لیے آیا ہوں جس کی آپ حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے بڑی ہی بردباری سے ابرہ کی گفتگو سنی اور پھر فرمایا کہ میں ضرور کعبہ کا خادم ہوں، لیکن مالک نہیں ہوں۔ خانہ کعبہ کی خدمت ضرور میری ذمہ داری ہے، لیکن اس کی حفاظت میری ذمہ داری نہیں۔ کعبہ اللہ کا گھر ہے، گھر والا ہی اپنے گھر کی حفاظت کا ذمہ دار ہوتا ہے۔
بس اللہ ہی اپنے گھر کا محافظ ہے اور جو بڑی قدرت اور قوت والا ہے۔ ناظرین، ابرا غضب و ناک ہو کر بولا، اب دیکھتا ہوں اس گھر کو کون بچا سکتا ہے، میں اسے نیست و نابود کر کے ہی دم لوں گا۔ ناظرین، ابرا نے 200 اونٹ حضرت عبدالمطلب کو واپس کر دیے۔ حضرت عبدالمطلب بڑے اطمینان سے مکہ معظمہ واپس تشریف لائے اور اہل مکہ کو ابرا کے عزائم اور اس کی ظاہری و مادی قوت سے آگاہ کیا۔ باہمی مشورہ کے بعد مکہ کے سب باسی اپنے اہل و عیال اور مال و اسباب کے ساتھ وادی سے نکل کر پہاڑوں پر چلے گئے، مگر عبدالمطلب اور شیبہ بن عثمان بن عبدالدار مکہ ہی میں رہے۔ حضرت عبدالمطلب نے کعبہ کے دروازے کو پکڑ کر بڑے عجز و نیاز سے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، اے اللہ، ہر کوئی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، کل وہ اپنی سلیب اور چالوں سے تیری تدبیر پر غالب نہ آ جائیں۔ ناظرین، ادھر ابرا نے صبح سویرے مکہ معظمہ پر چڑھائی کی تیاری شروع کر دی۔ لشکر کی حرکت محمود نامی ہاتھی کی حرکت پر موقوف تھی جو ابرا کے لیے مخصوص تھا۔ ابرا نے جیسے ہی محمود نامی ہاتھی کا رخ مکہ معظمہ کی طرف کیا، ہاتھی بیٹھ گیا۔ محاوت نے ہاتھی کو بہت مارا، ہاتھی پھر بھی نہ اٹھا۔ ابرا ہاتھی سے نیچے اتر آیا، ہاتھی کھڑا ہو گیا۔ محاوت نے ہاتھی کا رخ یمن کی طرف کرتا تو وہ چلنا شروع کر دیتا، ناظرین شام کی طرف کر دیتا تو وہ چلنا شروع کر دیتا، لیکن جب مکہ معظمہ کی طرف موڑتا تو ہاتھی بیٹھ جاتا۔ ابرا غصہ میں لال پیلا ہو رہا تھا، پوری فوج حیرت زدہ تھی۔ اس دوران آسمان پر چھوٹے چھوٹے پرندوں کے گول نمودار ہوئے جن کو ابابیل کہتے ہیں۔ یہ پرندے آسمان پر بادلوں کی طرح چھا گئے۔ حضرت ابابیل کے پاس 3 کنکریاں تھی، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کی طرف سے ابابیلوں کے گول بھیجے۔ چند ہی لمحوں میں ابرا کے لشکر پر کنکروں کی بارش شروع ہو گئی، جس پر کنکری گرتی وہ ہلاک ہو جاتا۔ ناظرین، لشکر کا اکثر حصہ تو وہیں کھائے ہوئے بوسا کی طرح ہو گیا۔ ابرا اور اس کے کچھ سپاہی بھاگ نکلے۔ ابرا اور اس کے ساتھ بھاگنے والے زخمی ہو چکے تھے، ان کے جسم پر زبردست خارش پیدا ہو گئی، گوشت گل سڑ کر گرنے لگا اور یمن پہنچنے سے پہلے ہی عبرتناک موت مر گئے۔ ابرا بڑے دردناک عذاب میں مبتلا ہو کر مرا۔ وہ سنا پہنچ تو گیا لیکن اس کا پورا جسم ناسور بن گیا اور اس کا جسم زخموں سے چھلی تھا اور جسم سے خون اور پیپ ہر وقت رستا رہتا تھا۔ اس کے زخمی انگلیاں جڑ گئی تھی۔ چند دنوں کے بعد اس کا سینہ پھٹ گیا اور وہ جہنم رسید ہو گیا۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ ابرا کے لشکر میں 13 ہاتھی تھے۔ محمود کے علاوہ سارے ہاتھی ہلاک ہو گئے اور محمود نے چونکہ حرم شریف کی طرف پیش قدمی سے انکار کر دیا اس لیے زندہ بچ گیا۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔